अस्सलाम वालेकुम। इस वाक़े में बेटियों का जिक्र हो रहा है, मगर आज का ये वाक़या सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ऐसा बाप जिसको कब्र में शदीद तरीन अजाब हो रहा था, मगर 3 बेटियों की दुआ से जन्नत में घर मिल गया। अल्लाह ताला ने अजाब दूर करके जन्नत का मेहमान बना दिया, जन्नत में महल अता कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। इस वाक़े को हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए रहमत की दुआ करता था, गौर फिक्र करता, उनके अहवाल से नसीहत हासिल करता। मैं उन्हें देखता कि वो खामोश हैं, कलाम नहीं करते, ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। फिर मैं बहुत ज्यादा रोता। इसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें कब्र थी और उसके साए में सो जाता था। एक मर्तबा मैं कब्र के पास सोया हुआ था। हाय मेरी बर्बादी और हलाकत! अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो वो भी अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी ना करें। अल्लाह की कसम मुझसे उन लज्जतों और खताओं के मुतल्लिक पूछा गया तो है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला। हजरत सैयदना फरमाते हैं, जब मैं बेदार हुआ तो बहुत खौफजदा था। करीब था कि ये सुनकर मेरा दिल निकल जाता जो मैंने ख्वाब में देखा था। मैं घर गया और सारी रात उसी के मुतल्लिक गौर व फिक्र करता रहा, और जब सुबह हुई तो घर वालों को कहा कि मैं कल जहां गया था मुझे दोबारा वहां जाने दो, तो शायद कोई कब्र की ज़ियारत करने के लिए आए और जो मैंने देखा उसको बताऊं। जब मैं वहां गया तो किसी को ना पाया, मैं सो गया। फिर मैंने देखा कि कोई कह रहा है, ए हलाकत, दुनिया में मेरे हालात बुरे और उम्र बहुत लंबी थी, तवील थी, मुझ पर मेरा अल्लाह सख्त नाराज है। मुझ पर अगर मेरे अल्लाह ने रहम ना किया, मुझ पर से ये अजाब ना हटाया तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। जब वो बेदार हुए तो ये इबरतनाक वाक़े से बहुत डरे हुए थे, लेकिन बहरहाल वो घर वापस आ गए। रात गुजर गई। जब सुबह वो बेदार हुए तो फिर उस कब्र की तरफ चल दिए। शायद कोई कब्र की ज़ियारत करने आया हो तो मैं उसे इस वाक़े के बारे में बताऊं, लेकिन मैंने किसी को कब्र की ज़ियारत करते हुए ना पाया। मुझे फिर नींद आ गई। इस बार मैंने साहिब कब्र को देखा। उसके दोनों पांव को बांधा जा रहा है और वो कह रहा है कि दुनिया वालों, मुझसे कितने बेखबर हो चुके हो, मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है, असबाबे वसीला बहाने सब खत्म हो गया है। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, मुझ पर हर सिमत रहमत के दरवाजे बंद हैं। अगर मेरा रब मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। हजरत सैयदना हारिस फरमाते हैं कि मैं खौफ की हालत में बेदार हुआ, लौटने का इरादा किया। लौटने के लिए कदम बढ़ाया ही था, मैंने 3 लड़कियों को देखा। मैं उनको देखकर पीछे हट गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम। आप पर सलामती हो अब्बा जान, आप अपनी आरामगाह में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में ठहरना कैसा है। आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए और आपकी खबरगिरी करना हमसे बिल्कुल कट गया है। आप पर हमें बहुत गम है और आपसे मिलने का हमें बहुत ज्यादा शौक है। वो लड़की बहुत ज्यादा रोई। उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं, सलाम करके कहने लगी, ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हमारा बहुत बड़ा शफीक और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला था। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से बहुत खुश रखे, आपको अपने अजाब के शर से बचाए। ऐ अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसी तकलीफें और गम मिले हैं, अगर आप उन्हें देख लेते तो बहुत गमगीन हो जाते। अगर आप उनसे आगाह हो जाते तो आपको रंजीदा कर देते। मर्दों ने हमारी इज्जतों पर, हमारी किस्मतों पर हाथ डाले हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम बच तो गए हैं, मगर बाप का साया हटने से हम महफूज नहीं हैं।
حضرت سیدنا حارث رحمتullah علیہ فرماتے ہیں ان کی باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا۔ پھر میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا، اے لڑکیوں، بے شک بعض اوقات اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ رحمتullah فرماتے ہیں کہ جب ان لڑکیوں نے میری گفتگو سنی تو کہنے لگیں کہ اے اللہ عز و جل کے نیک بندے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں 3 دن سے بار بار یہاں آ رہا ہوں اور لوہے کے ہتھوڑے اور زنجیروں کی آوازیں سنتا ہوں۔ لڑکیوں نے یہ سنا تو کہنے لگیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی دکھ اور مصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی حاجات کو پورا کرنے اور گھروں کو آباد کرنے میں مشغول ہیں، جبکہ ہمارے باپ کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں چین نہیں آئے گا، نہ نیند اور نہ صبر، یہاں تک کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کریا زاری کریں گے۔ شاید اللہ ہمارے باپ کو اس عذاب سے بچا لے۔ اور پھر وہ لڑکیاں اپنی چادروں میں گرتی پڑتی چلی گئیں۔ میں گھر آ گیا اور رات گزاری۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں اس قبر کے پاس چلا گیا اور اسی شخص کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے حال پر غور و فکر کرنے لگا کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ آیا اور میں سو گیا۔ اس میں سے صاحب قبر کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں، اس کے پاس غلام ہے۔ آپ رحمتullah فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے میرا حال پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جب مجھے دیکھا تو کل میری بیٹیوں کو میرے بارے میں بتایا تو وہ گھر جا کر آنسو بہانے لگیں، سجدے میں سر رکھ کر پوری رات کریا زاری کرتی رہیں، تڑپتی رہیں، روتی رہیں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتی رہیں۔ تو پھر ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے دلوں کے چین اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا۔ اب جب آپ میری بیٹیوں سے ملے تو انہیں میرے اس حال کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ وہ اب رنجیدہ نہ ہو۔ ان کو بتائیے گا کہ میں باغات اور محلات میں ہوں اور بہت سرور میں ہوں اور بہت خوش ہوں، اور انہیں بتا دیجیے گا کہ میرے اللہ نے میری بیٹیوں کی دعاؤں کے صدقے مجھے معاف فرما دیا ہے، اور خاص طور پر مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو اس منظر سے بہت خوش ہوا۔ میں گھر آیا، رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو میں قبرستان چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکیاں ننگے پاؤں موجود ہیں، ان کے اوپر غم کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ مبارک ہو، میں نے تمہارے باپ کو بہت بڑی بھلائی اور وسیع محل میں دیکھا ہے، اور تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی دعا قبول کر لی ہے اور تمہاری کوششوں کو رد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی خاطر تمہارے باپ کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم اس کے حقدار ہو کہ ان کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سنتے ہی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نے دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ تعالیٰ، اے دلوں کو خوش کرنے والے، عیبوں کو چھپانے والے، ہمارے غموں کو دور کرنے والے، گناہوں کو بخشنے والے، عیبوں کو جاننے والے، تو میری حاجت کو اس طرح جانتا ہے جس طرح تنہائی میں میرے گناہوں کی معافی مانگنے کو جانتا ہے۔ تو میرے ارادے، میرے دل اور میری نیت کو خوب جانتا ہے۔ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا مولا ہے، میری پکڑ فرمانے والی ذات بھی تو ہے، میری مصیبتوں کا حاجت روا بھی تو ہے، میری تنہائی کا غم خوار، میری لغزشوں کو مٹانے والا، میری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی تو ہے۔ اگر میں اطاعت و فرما برداری میں کوئی کوتاہی کروں اور تیرے منع کردہ کاموں کا اجتناب کر بیٹھوں تو اپنا فضل کرم کرتے ہوئے مجھے محفوظ رکھنا اور میری پردہ پوشی فرما۔ اے سب سے بڑے کریم مانگنے والوں کی آخری امید اور روزے جزا کے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے جو میں اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ تو نے اپنے فضل و کرم سے میری حاجت کو قبول فرمایا اور میرے ماں باپ کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیا، تو میری روح بھی قبض فرما لے کہ تو ہر چاہے پر قادر ہے۔
پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ پھر دوسری آگے بڑھی ہی اس نے بھی بلند آواز سے پکارا، اے اللہ تعالی، اے اللہ تعالی، لوگوں کو آگ کے عذاب سے دور کرنے والے، میری مصیبت بھی دور کر دے۔ تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور میری حاجت پوری کر دی ہے اور میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا ہے، مجھے بھی میری بہن سے ملا دے۔ اس نے بھی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جان خالق حقیقی کو سپرد کر دی۔ پھر تیسری آگے بڑھی، اس نے بھی بلند آواز سے یہی کلمات کہے کہ اے اللہ، اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی ہے، میری دعا قبول کر لی ہے، تو مجھے بھی میری بہنوں سے ملا دے۔ پھر اس نے بھی زوردار چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان کے احوال سے ان کی موت کے ایک دوسرے کے قریب ہونے پر تعجب ہوا۔ سبحان اللہ، باپ کی بخشش فرما دی اور پھر دنیا میں ظلم و ستم سہنے والی بیٹیاں بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ بے شک ماں باپ کی دعاؤں سے زندگی بدل جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کی دعا لینے والے باپ کو اللہ کس طرح اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے، اس واقعے سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔